رضوان نیازی اور بلال ساجد کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ MQM کے خود ساختہ جلا وطن لیڈر الطاف بھائی نے میجر گورو آریہ جو کہ ڈیفینسو اوفینس کے نام سے ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، ان کو ایک انٹرویو دیا ہے، اور جو باتیں الطاف بھائی نے اس انٹرویو میں کی ہیں ہم یہاں پہ ان کا جواب دینا چاہیں گے، خاص طور پر اپنے بھارتی دوستوں کے لیے، تاکہ ہم بے نقاب کر سکیں الطاف بھائی کے ان تمام جھوٹے دعووں کو۔ ویلاگ میں آگے چل کے ہم آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ مہاتما گاندھی اور قائداعظم محمد علی جناح کے بارے میں الطاف بھائی نے کیسے خیالات کا اظہار کیا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے خاص طور پر اپنے بھارتی دوستوں کو کہ آپ سے الطاف بھائی پیسے کیوں مانگ رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے انڈین دوستوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے پاکستان سے اربوں خربوں روپے خدمت خلق کے نام پہ اور کسی انقلاب کے نام پہ اور مہاجروں کے حقوق کے نام پہ اکٹھے کر کے الطاف حسین نے اور الطاف حسین کے چمچوں نے لندن میں جائیدادیں بنا لی ہیں، اپنے بڑے بڑے محل بن گئے ہیں، لیکن 30 سال بعد بھی مہاجر ان کے بقول وہی غربت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس لیے میں انڈین دوستوں کو اور میجر گورو آریہ کو وارن کرنا چاہوں گا کہ چوہدری صاحب پیسے ضرور دیجئے لیکن اپنی ذمہ داری پہ۔ اب الطاف بھائی پیسے مانگ کیوں رہے ہیں اور ان پیسوں کا الطاف بھائی کریں گے کیا؟ الطاف بھائی انٹرنیشنل کورٹ میں کیس فائل کریں گے اور وہاں پہ جا کے الطاف بھائی یہ ثابت کریں گے کہ $1,00,000 برطانیہ کے لوگوں نے $1,00,000 لگا کے مسلم لیگ بنائی اور قائد اعظم کو اس میں شامل کیا، اور یہ جو ڈویژن ہوئی ہے ہندوستان کی یہ انگریز نے پیسے لگا کے خود کرائی۔ تو یار اب اس لیول کا بندہ اگر آپ کے ڈیفینسو اوفینس پہ آ کے میجر گورو آریہ کے ساتھ آپ کی سٹریٹجیز ڈسکس کرے گا، آپ کے مین سٹریم میڈیا پہ ارناب گوسوامی بیٹھا ہوا ہوگا، تو پھر اس پروپیگنڈا وار کا کیا حاصل ہوگا؟ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انڈین دوستوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اس سے بھی زیادہ الطاف بھائی نے اپنے اس انٹرویو میں جو تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے وہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جلیانوالہ باغ میں گولی چلانے کا حکم تو جنرل ڈائر نے دیا تھا، لیکن باقی جو سپائی عام لوگ جو فوجی تھے جنہوں نے گولی چلائی تھی نہتے مظاہرین پہ، وہ مغربی پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے اور وہ باقی ہندوستان سے نفرت کرتے تھے۔ 47 سے پہلے پنجاب ایک ہوتا تھا، مشرقی اور مغربی پنجاب، جہاں پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سارے لوگ مل کر رہتے تھے، آبادی کی کوئی خاص تقسیم نہیں تھی، کمیونٹی کی کوئی خاص تقسیم نہیں تھی، اور برطانوی فوج میں بھی یہ تمام لوگ شامل تھے۔ اور ظلم کی انتہا دیکھیے کہ الطاف بھائی نے موجودہ پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان کے خلاف اپنا بغض نکالنے کے لیے اور اپنی ہوسٹ کنٹری UK کو خوش کرنے کے لیے اس وقت کی پنجاب کی فوج کو مورد الزام ٹھہرا دیا، جبکہ یہ سارے کا سارا جو قصہ تھا، جو ظلم تھا، وہ برطانوی سامراج نے ہندوستانیوں پہ کیا تھا۔ انہوں نے گولی چلاتے ہوئے یہ نہیں دیکھا تھا کہ یہ گولی کسی مسلمان پر چل رہی ہے، کسی پنجابی پر چل رہی ہے، کسی بہاری پر چل رہی ہے، کسی گجراتی پر چل رہی ہے، یہ کوئی تفریق نہیں کی گئی تھی۔ میں اپنے بھارتی دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم آپ میجر گورو آریہ کی ہی تاریخ درست کر دیجئے کہ خدا را یہ جو سانحہ ہے یہ پاکستان ہندوستان کا مشترکہ سانحہ ہے۔ جب بھی اس کی برسی آتی ہے ہم سارے لوگ مل کر غم شیئر کرتے ہیں ان ہزاروں شہیدوں کی یاد میں جنہوں نے آزادی کے لیے برطانوی سامراج کے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ اچھا یار، سب سے اہم بات یہ ہے کہ میجر گورو آریہ جیسے لوگوں کی انالیسس کرنے کی سکلز کو کوسچن کرنا چاہیے۔ اس انٹرویو کے بالکل شروع میں انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا، وہ الطاف حسین کا تعارف کرا رہے تھے تو الطاف حسین سے کہتے ہیں کہ میں جب بھی پاکستانیوں سے ملتا ہوں، پولیٹیشین سے ملتا ہوں، صحافیوں سے ملتا ہوں، عام لوگوں سے ملتا ہوں، تو سب لوگ آپ کے بڑے خلاف ہیں، لیکن بالآخر مجھے ایک کراچی میں ڈاکٹر ملا اور وہ یہ کہتا ہے کہ الطاف حسین بڑے اچھے آدمی ہیں، تو تب مجھے پتا چلا کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تو یہ ایبلٹی ہے میجر صاحب کی پرسنالٹیز جج کرنے کے حوالے سے کہ 25 کروڑ کے ملک میں سے انہیں کئی لوگ ملے جو الطاف حسین کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن بالآخر انہیں ایک آدمی ملا اور اس کے بعد ان کی پوری رائے تبدیل ہو گئی۔ تو میرے خیال میں پہلا کویسچن الطاف حسین سے زیادہ کویسچن میجر گورو آریہ پہ کرنا چاہیے۔ اور پہلا سوال ہی کیسا کلاسیکل کویسچن پوچھا ہے میجر صاحب نے
کہتے ہیں جی ہماری انڈین آڈینس کے لیے ذرا لفظ مہاجر کو ڈیفائن کر دیجئے. تو 70 سال گزرنے کے بعد جہاں دونوں طرف کے لوگوں نے ہجرت کا دکھ سہا ہے، وہاں آج یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ مہاجر کون ہوتا ہے. اور بھارتی دوستوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ میجر صاحب کو بتائیں کہ حضور 1 ارب 30 کروڑ لوگوں کا ملک بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ مہاجر کون ہوتا ہے. دونوں طرف سے لوگوں نے ہجرت کی ہے، دونوں طرف سے اس دکھ کو برداشت کیا ہے. تو اگر آپ نے الطاف حسین سے سوال کرنا ہے تو یہ سوال نہ کیجئے کہ مہاجر کون ہوتا ہے، آپ الطاف حسین سے یہ سوال کیجئے کہ جس مہاجر کے حقوق کے لیے آپ اٹھے تھے، کیا آپ نے اس کی زندگی بہتر بنائی ہے؟ کیا آپ نے اس کی زندگی میں آسانیوں کا اضافہ کیا ہے؟ ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ جب سے الطاف حسین کے ملیٹنٹ گروپس کے خلاف عوام اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، حکومت نے ایکشن لیا ہے، پاکستان کی فوج نے ایکشن لیا ہے، تب سے کراچی کے حالات بہتر ہوئے ہیں. وہاں پہ امن آیا ہے، روزگار واپس آیا ہے اور زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے. تو آپ ایک ایسے آدمی کا انٹرویو کیوں کرتے ہیں جس نے 2 کروڑ کی آبادی والے شہر کی زندگی کو ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا تھا؟ یہ ساری باتیں درست ہیں اور میں اپنے بھارتی دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہماری باتوں پہ یقین کیجئے یا نہ کیجئے، آپ کو یہ ساری باتیں انڈیپینڈنٹ سورسز سے، گوگل سے آسانی سے مل سکتی ہیں. الطاف بھائی نے اس انٹرویو میں ایک اور شگوفہ چھوڑا کہ جناب بھارت نے مہاجرین کو بڑے بڑے عہدے دیے، ان کو صدر بنایا، ابوالکلام آزاد صاحب کا نام لیا. یقیناً وہ بہت بڑے انسان ہیں، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے انڈیا کے نیوکلیر پروگرام میں. انہوں نے کہا کہ ان کو ایٹم بم بنا کے دیا. الطاف بھائی نے جھوٹا الزام لگایا اس انٹرویو میں کہ پنجابیوں نے مہاجرین کی انشورنس کمپنیوں پہ قبضے کر لیے، فیکٹریوں پہ قبضے کر لیے، ان کو کسی قسم کی نوکری نہیں دی، بلکہ انہوں نے اس میں پشتونوں کو بھی شامل کر لیا، سندھیوں کو بھی شامل کر لیا، بلوچیوں کو بھی شامل کر لیا. الطاف بھائی نے پھر کہا کہ ڈاکٹر ایکیو خان کو پاکستان نے قید کر دیا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کے سب سے مضبوط اور بڑے ادارے، پاک فوج کے بہت سارے سربراہ مہاجر تھے. سب سے مشہور نام جس کا گورو آریہ صاحب بار بار تذکرہ کرتے ہیں اپنے ٹی وی شوز میں، ان کا نام ہے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف. جناب وہ مہاجر تھے، الطاف بھائی کو معلوم ہے وہ مہاجر تھے. اس کے علاوہ پاکستان کا بہت بڑا نام ڈاکٹر عبد القدیر خان، جس کے بارے میں الطاف بھائی نے کہا کہ ان کو ہم نے قید کر لیا، اور اس کے اوپر ایک اور جھوٹ بولا. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ایکیو خان صاحب نے فرمایا کہ مجھے قید اس لیے کیا گیا کہ میں مہاجر ہوں، میں پنجابی نہیں ہوں. خدا کا نام لیجئے، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں دنیا سے؟ ڈاکٹر ایکیو خان کو درپیش مسائل کی 100 وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وجہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ پنجابی نہیں ہے تو اس لیے ان کو مسائل کا سامنا ہے. خدا را آپ انڈیا کے 130 کروڑ عوام اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو بے وقوف مت بنائیے، جھوٹ مت بولیے اس بات کو جو آپ ثابت نہیں کر سکتے. اور رضوان، میں یہاں پہ ایمفیسائز کروں گا کہ میجر گورو آریہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ یہ سوال کرتے کہ الطاف بھائی اگر عبد القدیر کو مسائل تھے، اگر ڈاکٹر ایکیو خان مسائل کا شکار تھے، تو یہ مسائل شروع ہوئے ہیں مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں. اور مشرف صاحب کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا اتحادی کون تھا؟ ایم کیو ایم. ہمیں آن دا ریکارڈ دکھائیں کہ ایم کیو ایم نے ایکیو خان کے حق میں کوئی ریلی نکالی ہو، کوئی بیان جاری کیا ہو، کبھی فلور آف دا ہاؤس میں کھڑے ہو کے ان کے کسی ممبر آف پارلیمنٹ نے کوئی بات کی ہو، کبھی انہوں نے کوئی یادداشت ہی پیش کر دی ہو، کوئی قرارداد پیش کر دی ہو. وہ جو پورے 8-10 سال تھے تب انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، اس کے بعد بھی 10 سال یہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہے ہیں. اب چونکہ الطاف حسین پاکستان میں irrelevant ہو چکا ہے، 100% irrelevant ہو چکا ہے، اب آ کے انڈین میڈیا پہ بیٹھ کے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے کے توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تقریباً 56 منٹ کے انٹرویو میں الطاف بھائی نے ویسے تو 5600 سے زیادہ جھوٹ بولے، لیکن جو اس انٹرویو میں انہوں نے سب سے بڑا جھوٹ بولا وہ انہوں نے جو جناح صاحب کے کردار پہ ذاتی حملے کیے، ان پہ گھٹیا اور غلیظ الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ جناح صاحب جو تھے وہ بے ایمان تھے، ضمیر فروش تھے، وہ ڈرنک کرتے تھے، وہ پورک آتے تھے، انہوں نے قرآن کبھی نہیں پڑھا، انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، ان کو مسجد جانے کے آداب نہیں آتے تھے، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک ایسا الزام ہے جو آج تک 70 سالہ پاکستان ہندوستان کی تاریخ میں شاید ہی کسی نے جناح صاحب پہ لگایا ہو. جس طرح قائداعظم محمد علی جناح پاکستانیوں کے ہیرو ہیں، اسی طرح مہاتما گاندھی کا دنیا میں بہت بڑا مقام ہے، اور بہت سارے پاکستانی، میجورٹی میں مجھے یقین ہے
وہ مہاتما گاندھی کو بھی بہت بڑا ہیرو سمجھتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح مہاتما گاندھی بھی بہت بڑے انسان تھے, وہ بھی انسانوں کے ہیرو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں نے برطانوی سامراج کے ظلم کے خلاف ہندوستانیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کی, انہوں نے سیاسی جدوجہد کی, انہوں نے تکلیفیں برداشت کی, انہوں نے اپنی ذاتی لائف قربان کر دی, صرف اس لیے کہ ہندوستان میں بسنے والے کروڑوں لوگ, چاہے وہ ہندو ہوں, سکھ ہوں, مسلمان ہوں, عیسائی ہوں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, وہ آزاد ملک کی فضاؤں میں سانس لے سکتے. جس طرح ہم ذاتی طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فین ہیں, ان کو اپنا ہیرو مانتے ہیں, اسی طرح مہاتما گاندھی کو بھی ہیرو مانتے ہیں, وہ بھی بہت بڑے انسان تھے. یہ بات 100% درست ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے الطاف حسین نے جو کچھ کہا وہ بہت تکلیف دہ ہے. جو بات سمجھنی چاہیے پاکستان کے دوستوں کو, ہندوستان کے دوستوں کو, کہ بڑے لوگ, جناح صاحب جیسے بڑے لوگ, گاندھی جیسے بڑے لوگ, نیلسن منڈیلا جیسے بڑے لوگ, یہ سرحدوں میں قید نہیں ہوتے, یہ کسی ایک ملک کے ہیرو نہیں ہوتے, بلکہ یہ پوری دنیا کے ہیروز ہوتے ہیں, تمام انسانوں کے ہیروز ہوتے ہیں, تمام نسلوں کے ہیروز ہوتے ہیں. لیکن اس انٹرویو میں آگے چل کے الطاف حسین نے جو بات کی وہ صرف جناح صاحب کی ذات پہ ذاتی حملہ نہیں تھا, اگرچہ ذاتی حملہ بھی بہت تکلیف دہ ہے, لیکن یہ بات جناح صاحب اور گاندھی صاحب کی سیاسی جدوجہد کا انکار تھا. الطاف حسین نے کہا آج 70 سال کے بعد ہمیں علیحدگی چاہیے, ہمیں پاکستان سے علیحدہ ہونا ہے, ہمیں ایک علیحدہ ملک بنانا ہے. بھائی کس سے آزادی چاہیے, کہاں سے علیحدہ ہونا ہے؟ آپ کی بنائی MQM آج بھی پاکستان کے وفاق میں اسلام آباد میں گورنمنٹ کا حصہ ہے. اس سے پچھلی گورنمنٹ میں, اس سے پچھلی گورنمنٹ میں, اس سے پچھلی گورنمنٹ میں, جب سے MQM بنی ہے تب سے آج تک کوئی ایک پارلیمنٹ ایسی نہیں آئی وفاق کی اور صوبے کی جہاں آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہ رہے ہوں. میں الطاف حسین سے پوچھتا ہوں, میجر گورو آریہ کو یہ کوسچن کرنا چاہیے تھا کہ پچھلے 30 سالوں میں آپ نے آزادی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا, اور آج جب الطاف حسین 100% irrelevant ہو چکا ہے, آج وہ جا کے انڈین میڈیا پہ, یوٹیوب چینلز پہ بیٹھ کے آزادی کے مطالبے کرنا شروع ہو گیا ہے. اور انڈیا پاکستان میں بیٹھے ہمارے امن پسند دوستوں کو یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے, بے گناہ لوگوں کا خون کیا ہے, جن کے ہاتھ کراچی کے لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں, کیا اس طرح کے لوگوں کو انڈین میڈیا پہ, انڈین عوام کے سامنے ہیرو کے طور پہ پریزنٹ کرنا میجر گورو آریہ کا کارنامہ ہے یا جرم؟